السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب۔ لرننگ ٹو لیو کے اس پروگرام میں آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے کریکٹر بلڈنگ کے اوپر۔ یہ بات پہلے بھی ایک دفعہ سرسری طور پہ ہو چکی ہے کہ کریکٹر یعنی جو بچپن میں آپ کے اندر ایک چیز اگر بلڈ کر دی جائے، جو ماں باپ کا کام ہے یا ایک اسکول ٹیچر کا کام ہے کرنا، خاص طور پہ ماں کا، وہ کریکٹر کیا رول ادا کرتا ہے، کیا اس کا اثر ہوتا ہے آپ کی باقی ماندہ زندگی میں جو آپ گزارتے ہیں، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، آپ کا لین دین، آپ کا بزنس، آپ کی جاب، اس سب چیزوں میں آپ کریکٹر جو ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے میں آج آپ کو 2 دیواروں کی کہانی سناؤں گا۔ پہلی کہانی جو ہے وہ ہے گریٹ وال آف چائنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب قدیم چینیوں نے امن سے رہنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے چین کی عظیم دیوار بنائی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی اونچائی کی وجہ سے کوئی اس پر چڑھ کر حملہ نہیں کر سکے گا۔ اپنے قیام کے پہلے 100 سالوں کے دوران چینیوں کو 3 بار جب ان پہ حملہ کیا گیا تو ہر بار دشمن کی جو پیادہ فوج تھی وہ اس دیوار پر چڑھنے کی بجائے، جس کی انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی، کیونکہ وہ ہر بار اس دیوار کے اوپر جو محافظ تعینات تھے ان کو رشوت دیتے تھے اور وہ ان کے لیے دروازے کھول دیتے تھے۔ چینیوں نے دیوار تعمیر تو کی، لیکن دیوار کے محافظوں کے کردار کی تعمیر کو بھول گئے۔ اگرچہ عظیم دیوار برسوں سے ملک کی پائیدار اور طاقت اور جذبے کی ایک طاقتور علامت بن گئی، لیکن یہ در حقیقت چینیوں کو انسانی کردار کی برتری کی ایک اچھی یاد دہانی بھی کراتی رہی۔ چینیوں کو بہت بعد میں احساس ہوا کہ دشمن کے خلاف بہترین دفاع مضبوط دیوار نہیں بلکہ ایک مضبوط کردار ہے۔ لہذا انسانی کردار کی تعمیر کسی اور چیز کی تعمیر سے پہلے ہونی چاہیے۔ ولیم شیکسپیئر نے مختصراً اختصار کے ساتھ اس کا احاطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ غلطی ہمارے ستاروں میں نہیں بلکہ خود میں ہے۔ کریکٹر بلڈنگ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بھی آپ بحیثیت قوم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی رولز بناتے ہیں، کچھ بھی آپ ڈیولپ کریں، ان سب چیزوں نے چلنا آپ کے کریکٹر کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی بحیثیت قوم کا کریکٹر کچھ نہیں ہے تو یہ سمجھیں کہ سب بنائی ہوئی مادی چیزیں آپ کے لیے بیکار ہیں۔ ہمارے ہاں ہر اچھا قانون جو بنایا جاتا ہے، قانون جتنے بھی ہمارے ہیں وہ سارے کے سارے اچھے ہیں، ان کا پرپس بھی اچھا ہوگا، لیکن اس قانون کا محافظ آپ سب کو معلوم ہے کہ پیسے لے کر اس کو توڑتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں۔ اگر آپ کبھی ایئرپورٹ پہ جائیں تو جب آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو بہت بڑی بڑی سکینرز لگے ہوئے ہیں، اس پہ مامور لوگ آپ کے سامان کی ان سکینر سے اچھی طرح جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ پھر کسٹم آتا ہے، ان کے آفیسرز آپ کے سامان کی اچھی طرح تلاشی لیتے ہیں کہ آپ کو غلط چیزیں نہیں لے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور سیکیورٹی گیٹ ہے جس کے اوپر آپ کے جو ہینڈ کیریج ہے اس کا پھر تلاشی لی جاتی ہے کہ آپ کو غلط چیز تو نہیں لے جا رہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی اکثر اوقات اللیگل منی یا ہیروئن، ڈرگس اور بہت ساری چیزیں جو کہ غیر قانونی ہے لے جانا، وہ چلی جاتی ہیں۔ کیوں؟ یہ ایسا مہذب دنیا میں کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں بھی انسان کھڑے ہیں، ہمارے یہاں بھی انسان ہیں۔ تو بات قانون کی نہیں ہے، قانون سے کہیں زیادہ اس کریکٹر کی ہے جس کو ہم نے آج تک بلڈ ہی نہیں کیا، اور نہ ہی ہماری توجہ اس طرف ہے
کیا دنیا میں ایسے ملک نہیں ہے جہاں پہ کوئی آئین نہیں ہے؟ آپ سب جانتے ہیں. اس ملک کا حال دیکھ لیں جہاں آئین نہیں ہے، اور اس ملک کا حال دیکھ لیں جہاں پہ آئین ہے. یہ نہیں ہے کہ آئین نہیں ہونا چاہیے، پر صرف اور صرف آئین بنانے سے قوم نہیں بن سکتی. اس آئین کی حفاظت کرنے کے لیے جن لوگوں نے کرنی ہے ان کا کریکٹر بھی ہونا چاہیے. لہذا میں آپ کو ایک اور دیوار کی کہانی بھی سناتا ہوں. ان دنوں جب یہ جرمنی تقسیم ہوا تھا، ایک بہت بڑی دیوار مشرقی اور مغربی برلن کو الگ کرتی تھی. ایک دن مشرقی برلن میں کچھ لوگوں نے کچرے سے بڑا ایک ٹرک اٹھایا اور اسے مغربی برلن کی طرف پھینک دیا. مغربی برلن میں جو لوگ تھے انہوں نے وہ کچرے کا ٹرک دیکھا اور انہوں نے سوچا کہ یہ یہی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. اس کی بجائے انہوں نے ڈبہ بند سامان، روٹی، دودھ اور دیگر اشیاء، چاکلیٹس سے بھرا ایک ٹرک لیا اور اسے مشرقی برلن کی طرف دیوار کے اس پار کھڑا کر دیا، اور اس ٹرک کے اوپر ایک نشان لگایا. اور اس کے اوپر کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ ہر شخص وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے. غور کیجئے یہ کتنا بڑا سچ ہے کہ ہر شخص صرف وہی دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے. What do you have inside of you? Hate or love? محبت یا نفرت؟ وائلنس اور پیس؟ امن یا جنگ؟ ڈیتھ اور لائف؟ کسی کو موت دے سکتے ہیں یا زندگی دے سکتے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کے پاس جو ہوگا وہی آپ دوسروں کو دیں گے. تو کوشش کریں آپ کے پاس محبت ہو جو آپ لوگوں کو دے سکیں. اس وقت جب یہ میں بات کر رہا ہوں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے پاس چوائس ابھی بھی موجود ہے. گو ہم بہت لیٹ ہو چکے، پھر بھی ہمارے پاس ابھی بھی چوائس موجود ہے کہ ہم دوسروں کو کیا دیں، دوسروں کے لیے کیا سوچیں. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وقت گزر جائے اور ہمارے پاس سوچنے کا ٹائم باقی نہ رہے. اس پہ ضرور غور کیجیے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ نارملی لوگ ایک اور ڈائریکشن میں نکل گئے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کریں. آپ نے دیکھا ہوگا پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے. میرے ایک بیٹے کا گھر، پھر دوسرے کا گھر، پھر تیسرے کا گھر، پھر چوتھی بیٹی کا گھر، پھر اس کے بچوں کی فکر. یہ چیزیں ہمیں وہاں لے جائیں گی اور تب ٹائم گزر چکا ہوگا اور ہمارے پاس واپس آنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا. ہماری تربیت کچھ اس طرح کی ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پیدا ہوتے وقت کچھ ساتھ نہیں لاتے، مرتے وقت کچھ ساتھ لے کر نہیں جاتے. مگر افسوس پیدائش اور وفات کے درمیان کے اس عرصہ میں ہم ہر اس چیز کے لیے لڑتے ہیں اور دوسروں کو ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم نہ تو لائے ہوتے ہیں، نہ ہی اس کو ساتھ قبر میں لے جانا ہوتا ہے، بس اس کے لیے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں. کامیاب انسان وہ ہے جس کی بدولت کوئی ایک انسان بہتر جیا. یہ ہے کسی کامیاب انسان کی نشانی. یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو تکلیف دیں، لوگوں کے حق کھا جائیں، ان کے جائز حقوق پہ ڈالا ڈالیں، دولت جمع کریں، ایک نہیں 10 گاڑیاں جمع کریں، ایک نہیں 10 گھر جمع کریں، اور پھر یہ سمجھیں کہ میں ایک کامیاب انسان ہوں. نہیں، اگر کوئی ایک انسان آپ کی وجہ سے بہتر جیا تو آپ کامیاب ہیں. میں یہ کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اپنے اس رویے اور اس خواہش جو کہ دولت کے لیے ہے، پوزیشن کے لیے ہے، شان و شوکت کے لیے ہے،
اس کے پیچھے مت بھاگیں. ایسا نہ ہو بعد میں آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ کا سامنا ہو جائے جس کو ان کسی چیز میں سے اس کا کوئی انٹرسٹ نہ ہو اور وہ ان چیزوں میں سے کسی کی پرواہ نہ کرتا ہو، تو تب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کتنے غریب ہیں. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. تھینک یو.